مسیح میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام مسیح ایمان کی سچائیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم ولیم۔ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک روزہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہم 40 روزے کیوں رکھتے ہیں، کیا ہمیں اتوار کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، کیا مسیحوں پر روزے فرض ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے میں جوائن کیا ہے ریورنڈ فادر لوئس آکاش نے۔ تھینک یو فادر جی فار جوائن اس اینڈ ویلکم یو شو۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ ڈاکٹر سیموئل ٹائٹس نے۔ تھینک یو پاسٹر جی فار جوائن اس اینڈ ویلکم یو شو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے دعا سے، اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے فادر جی۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ قدوس خداوند خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں زندگی اور ان تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہیں۔ خاص طور پر خداوند اپنی ساری ٹیم کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند آج جب کہ ہم روزے کے موضوع پر بات چیت کرنے کو ہیں، تیرا فضل تیری برکت ہمارے ساتھ ہو، تیرے پاک روح کا مسا اور معموری ہمارے ساتھ، تاکہ خداوند تیرے کلام کی سچائیوں کو بڑے ایمان کے ساتھ اور گہرائی میں بیان کرتے ہوئے بہت ساری زندگیوں کے لیے ہماری یہ بات چیت، ہمارے یہ پروگرام برکت کا اور فضل کا وسیلہ ٹھہرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ تھینک یو فادر جی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم ایک سوال سے۔ فادر جی بتائیں روزہ کیا ہے اور اس کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ وسیم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک ایسا پروگرام اور ایک ایسے موضوع پر پھر سے رکھا ہے جس کی واقعی ہی ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو جانیں، اس کی سچائیوں کو پرکھیں اور پھر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر خدا سے فضل اور برکت بھی پائیں۔ ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ روزہ کیا ہے اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ روزہ ایک ایسا واسٹ ٹاپک ہے کہ اس پر جتنی بھی ہم چاہیں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں، بائبل مقدس کی روح سے، یا روزے کے معنی کیا ہیں، اور پھر روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں کس طرح روزہ رکھنے، کس طرح یہ ہمارے لیے فضل اور برکت کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ لفظ روزہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹھہر جانا اور رک جانا۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، پھر عبرانی زبان میں بھی یہی لفظ روزے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جی روزے کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ میں اب اسی طرف آپ کو آگے اس کے بارے میں اور واضح کروں گا۔ یونانی زبان میں اس کو انیسپو کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی میں فاسٹ کہا جاتا ہے۔ ان تمام اصطلاحات کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جان کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا اور کسی خاص مقصد یا کسی مذہب کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے بری سوچوں سے، ایسے ارادوں سے جو ہمیں خدا سے دور اور بدی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہم نے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ روزہ کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز ہے، جسم کی بھوک اور پیاس، اسی کو روزہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بھوک اور پیاس آپ نے یہ روزہ رکھنا ہے تو یہ ان خیالات کا ہونا چاہیے، ان جذبات کا ہونا چاہیے، ان ارادوں کا، کاموں کا ہونا چاہیے جو بدی کے ہیں۔ جسم کو ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ روزہ رکھنا ہے تو یہ ان خیالات کا ہونا چاہیے، ان جذبات کا ہونا چاہیے، ان ارادوں کا، کاموں کا ہونا چاہیے جو بدی کے ہیں۔ جسم کو ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ہم خدا کی، لیکن اگر وہ جو برائی کے ارادے ہیں اگر ہم ان کو بھوکا رکھیں کہ وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں ہماری زندگی سے، تو دیٹ از دا اسپرٹ آف فاسٹنگ۔ یہاں پہ ایک میں ویبسٹر ڈکشنری کی ایک آپ کو جو ہے تعریف سنانا چاہوں گا۔ تمام اشیاء یا خوراک سے اجتناب کرنا
ایک دن کو خاص جانتے ہوئے بہت کم کھانا یا کچھ نہ کھانا روزہ ہے. یہاں پہ اکثر اوقات جب ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے روزے آ گئے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں. تو ان کے مائنڈ میں سب سے پہلے ایک ہی سوال آتا ہے جو ہم سے پوچھتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ توے سے پکی نہیں کھاتے, باقی ساری کھا لیتے ہیں. تو یہ خاص خوراک کھانا, جب یہ میرے خیال سے جب وہ ڈیفینیشن پڑھتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ان کو یہی نظر آتا ہوگا کہ شاید یہ خاص خوراک کو چھوڑ کے باقی جو کھا لیتے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے ڈیفینیشن دی ہے فاسٹ یا روزے کی, یہ جنرل ہے. یہ کسی بھی مذہب پر, کسی بھی فرقے پر یہ لاگو آپ کر کے تو آپ اس کو ایک جنرل طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے مکمل طور پر یا جزوی طور پر کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. صحیح. لیکن جب آپ ایک مذہب کی بات کرتے ہیں, ہم مسیحیت کی بات کر رہے ہیں یہاں پر, مسیحیت میں روزے کے جو معنی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مسیحیت میں یہ نہیں ہے کہ آپ توے کی پکی ہوئی نہیں کھا سکتے, باقی پھل فروٹ آپ کھائیں اور آپ کا روزہ اس سے ہو سکتا ہے. نہیں, اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو مکمل طور پر کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کریں. جی, میرے تمام دیکھنے والے اب ان سب کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا کہ روزے کا مطلب, مسیحی روزے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے فاقہ کرنا ہے, اور اس میں نہ ہم توے کی پکی کھا سکتے ہیں نہ اس کے بغیر کھا سکتے ہیں. میں اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کا لفظ بائبل مقدس میں تقریباً 59 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے, جس میں عہد عتیق میں 37 مرتبہ اور عہد جدید میں 22 مرتبہ. میرا پاسٹر جی سے سوال, روزہ کن پہلوؤں سے مل کر مکمل ہوتا ہے؟ شکریہ آپ کے اس سوال کے لیے. میں فادر جی کی بات سے آگے کنٹینیو کروں گا اور میں ان کے ہی معنوں سے لینا چاہوں گا. اس کے جب اصطلاحی معنی دیکھے جاتے ہیں, جو اصطلاح روزے کے لیے استعمال کی جاتی ہے عربی میں اور عبرانی میں, اس کا جب ہم روٹ میننگ دیکھتے ہیں, جو اس کے مصدر ہے جہاں سے یہ نکلا ہے, اس کا مطلب ہے ٹو کور دا ماؤتھ, اپنے منہ کو ڈھانپ لینا. سو منہ کو ڈھانپ لینے سے مراد نہ کھانا اور نہ پینا. تو اس لحاظ سے جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ توے کی پکی کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے, تو یہیں سے اس کے معنوں سے ہی ہمیں وہ مل جاتا ہے. اس کو اب آگے کس طرح سے, روحانی اور جسمانی طور پہ. جسمانی طور پہ تو اس کے معنی بتا دیتے ہیں کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رہنا بھی ایک معنی ہے اس کا. صوم جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہی میں اس پہ آؤں گا, لیکن مجھے صرف ابھی کن پہلوؤں سے مل کر مکمل ہوتا ہے؟ اس کے روحانی اور جسمانی دونوں پہلو, میں اسی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہو کہ روحانی اور جسمانی دونوں پہلو. جسمانی طور سے تو بھوک اور پیاس ہے. ٹھیک ہے. روحانی طور پہ اس کی بہترین جو پوری تفصیل ہے وہ یسایہ نبی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے ہمیں رکھنا ہے تو وہ روحانی طور پہ, جسمانی دونوں طور پہ. روحانی طور پہ خدا کے حضور پاکیزگی کی بات, اور اسی پاکیزگی میں رہ کے ہمیں نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو میں باری باری نہیں گنواؤں گا, لیکن نیکی کے جتنے بھی کام ہیں پاکیزگی میں رہتے ہوئے ان کو سر انجام دے گا. یہ دونوں یہ اکثر اوقات ہم پوچھتے ہیں, کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ہم فاقہ کشی نہیں کر سکتے لیکن ہم دعا بہت کرتے ہیں, ہم خیرات دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے فاقہ کرنا بہت مشکل ہے. تو کیا وہ لوگ روزے کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ میں جب روزے کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ اس کے جسمانی اور روحانی دونوں پہلو ہیں. صحیح. نیکی کے کام یا اس طرح سے دوسرے کام وہ تو ہم سارا سال ہی جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن بھوکا اور پیاسا رہنے کا مطلب کنسنٹریٹ کرنا. ٹھیک ہے. خدا کے اوپر, خدا کی یعنی ذات کے اوپر, اور اپنے آپ کو حقیر کرنا, اپنے آپ کو کم تر کرنا جو ہے وہ اس کے معنوں میں یہ لیا جاتا ہے. لہٰذا وہ صرف اگر نیکی کے کام کر لیں یہ عبادت کے زمرے میں تو آ سکتا ہے. صحیح. لیکن روزے کے زمرے میں نہیں آ سکتا. یعنی فاقہ مسٹ ہے, وہ ضروری ہے. ضروری ہے. چلیں میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا, یعقوب کی کتاب اس کا 5 باب 16 آیت میں یوں لکھا ہے, راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بھی راست باز روزے نہ رکھتا ہو یا وہ بہت دعا کرتا ہو, آپ کی باتیں تو یہ بھی ہے نا کہ مین کمپلیٹ ہو سکتا ہے, میں کوئی فاقہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کوئی روزہ نہیں رکھتا, لیکن وہ دعا بہت کرتا ہے. تو اس کے نزدیک اس میں اور روزہ رکھ کے آپ خدا تک جب بات کو لے کے جاتے ہیں اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ عام طور پہ
آپ دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں. صحیح. دعا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے پرستش کا، ٹھیک ہے، عبادت کا، صحیح. جس میں ہم دعا دیکھتے ہیں، حمد و ثنا دیکھتے ہیں، بعض اور نصیحت یعنی کلام کا سننا. ٹھیک ہے. اب اس میں بعض لوگ ان ایک ایلیمنٹ کو ہی پوری عبادت کہہ دیتے ہیں. یہ ایلیمنٹس ہیں، لیکن روزہ جو ہے یہ ایک عبادت کا حصہ ہے، جس طرح دعا عبادت کا ایک حصہ ہے. صحیح. ان دونوں کو ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. عبادت کو اور روزے کو، یعنی روزہ رکھ کے عبادت کرنا، دعا کرنا، کلام سننا، یہ گیت گانا، حمد و ستائش کرنا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک دوسرے کا نیم البدل نہیں ہو سکتے. یعنی ایک کے بدلے دوسرے کو کر لیں تو دوسرے سے جان چھوٹ جائے گی، وہ والی بات. میرا نیکسٹ سوال فادر جی سے. بائبل مقدس میں روزے کب کب اور کن مقاصد کے لیے رکھے گئے؟ وسیم، آپ کا سوال پھر اس کو جتنا بھی ایلیبوریٹ کریں، آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے نمبر بتایا کہ عہد عتیق میں اور عہد جدید میں کتنی بار روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بائبل مقدس میں اگر ہم عہد عتیق میں اور عہد جدید میں روزہ رکھنے کے مقاصد کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ بیان کرتے ہوئے ہی اس بات کا جواب بھی مل جائے گا کہ روزہ کب کب رکھا گیا. کوئی نہ کوئی مقصد بنی اسرائیل کی زندگی میں یا نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح اور اس کے پیروکار کوئی نہ کوئی مقصد ان کی زندگی میں آتا تھا جس کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے. بائبل مقدس میں بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں، اور آپ نے سوال یہی کیا ہے کہ کب کب اور کن مقاصد کے لیے روزہ رکھا گیا. تو مقاصد اگر ہم نے بائبل مقدس میں جاننے ہیں تو عہد عتیق عہد جدید دونوں کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 12ویں باب کی 22ویں آیت میں روزہ رکھنے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ گناہ سے پشیمان ہو کر توبہ کرتے ہوئے خدا کی طرف رجوع لانا اور پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی گناہ سے معافی خدا سے پانا. پھر سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 31 باب 13ویں آیت اظہار ماتم کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، جو روزے کا مقصد ہے کہ ماتم کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں. پھر یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب 17ویں آیت خدا کا رحم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کا 7واں باب 6 آیت وہاں پر گناہوں کی معافی اور تبدیلی کے لیے جو مقصد ہے روزے کا، گناہوں کی معافی اور تبدیلی کے لیے روزہ وہاں پر رکھا گیا ہے. یوئیل نبی کی کتاب دوسرا باب 12ویں اور 13ویں آیت حلیمی اور فروتنی کے لیے، اپنے آپ کو فروتن کرنے کے لیے وہاں پر روزہ رکھا گیا کہ خدا کی ذات بڑی ہے اور ہم چھوٹے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اشعیاء نبی کا صحیفہ 58 باب اس کی 4 اور 5ویں آیت بری روش سے باز آنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اور گزات کی کتاب 20 باب اس کی 26ویں آیت جنگ کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. جب ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں، دیکھیں یہی چیز چرچ میں بھی ہے. کل جب ہم راگ کے بدھ سے روزوں کا آغاز کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو پہلی دعا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آج کے دن سے ہم روحانی جنگ کا آغاز کرنے کو ہیں. میں راگ کے بدھ پہ بھی آؤں گا اور میں راگ کا بدھ پہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ ایک مختلف مقاصد ہیں جو خدا کے کلام میں بیان کیے گئے. پھر عہد جدید میں مقدس متی کی انجیل 4 باب اس کی پہلی 2 آیات ایک نئے مشن کی تیاری کے لیے روزہ رکھا گیا. خداوند یسوع المسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا ہے. ایک نیا مشن آغاز اس کا کرنے کو ہے خداوند یسوع مسیح، اور اس نے پہلے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو تیار کیا ہے. اور پھر خداوند یسوع المسیح روزے کا ایک اور مقصد ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. مقدس مرکز کی انجیل 9 باب اس کی 27 اور 28 آیت بدروحوں کے بارے میں کہ اگر اس جنس کو نکالنا ہے تو اس کے لیے دعا اور روزے کا ہونا ضروری ہے. اب جتنے بھی آپ نے روزے بتائے
وہ لازمی ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے رکھے گئے تھے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. بغیر مقصد کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بغیر مقصد کے بھوکا اور پیاسا رہنا، میرے خیال میں اس کو ڈائٹنگ کہتے ہیں، روزہ نہیں کہتے. یعنی مسیحیت میں بغیر مقصد کے روزہ ہمیشہ مقصد کے ساتھ رکھا جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. روزے کا مطلب خود انکاری اور خدا سے ملاقات کا دوسرا نام بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ابھی یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے پولیٹیکل لیڈر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آن شو. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے چیئر پرسن آف مسلم اتحاد کے چیئرمین سیموئل یعقوب بیدو نے. تھینک یو سر فار جوائن اس اینڈ ویلکم آن شو. تھینک یو وسیم، آپ کا بھی. سر میرا آپ سے سوال، آپ کی سیاسی جماعت کے کیا مقاصد ہیں؟ بیسکلی آپ میری سیاسی جو مسلم اتحاد ہے سیاسی تو ہے نہیں، یہ انٹرفیت میں مبنی ہے. صحیح. اور اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو حالات و واقعات جا رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے اس کو بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھ سکیں. وہ کہ ابھی تک میں اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن میرا ایک سوچ، میری ایک تھیم ہے کہ میں مسلم مسیحی اتحاد کو آپس میں فروغ دے کر، آپس میں بٹھا کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یہ سارا سینیریو جو دہشت گردی ہے، یہ آپس میں مذہبی فسادات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے آپس میں لنک نہ ہونے کی وجہ سے. صحیح. یعنی آپ سیاست سے کافی دور رہتے ہیں؟ نہیں، سیاست سے میں ہوں. صحیح. یہ پارٹ آف سیاست یہ ہے. جب دیکھیں نا کہ آپ اپنی قوم کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بیسک سے کام شروع کرتے ہیں. اب مجھے ایک چیز کنفرم کیجیے، آپ یہاں تو سیاست میں آپ جانا چاہتے ہیں بیکاز ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہر جتنے بھی ہمارے یہاں پہ اسٹرائکس ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ رائٹس کی بات ہوتی ہے، منورٹی رائٹس کی بات ہوتی ہے، وہاں آپ سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چاہے پریس کلب ہو، چاہے وہ 11 اگست کا ہو، چاہے وہ 14 اگست کا دور ہو، آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں. تو مجھے یہ کلیئر کریں کہ یہاں تو پھر آپ سیاست کی طرف جا رہے ہیں یا پھر صرف انٹرفیتھ کو یا ہارمونی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وسیم میں آپ کو بات بتاؤں کہ سیاست میں ہم کیا آئیں گے. 67 سال یا 69 سال، 70 ایئرس. پاکستان کی جتنی مین سٹریم ہے، کیا اس میں ہم نسیوں کا کردار کیا ہے جب بنا اور آج تک. 47 کی جب بات کرتے ہیں تو فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو کرسچن ملتا ہے. ٹھیک ہے. سیسل چودھری آپ کو ملتا ہے. میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ مجھے یہ کلیئر کریں کہ آپ کی جماعت سیاسی نہیں ہے، یعنی آپ سیاست میں انکلوڈ نہیں ہونا چاہتے. یا ہم کیا سیاست کریں گے، مطلب کیا کہ کرسچنز کا آج یہ جو مقام آیا اس میں کس کی غفلت ہے؟ مسیحیوں کی اپنی غفلت ہے یا پھر کہ کیا؟ میں اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صحیح. آج ہمارا جو اس ٹائم ہم جس دور سے جا رہے ہیں، جس اذیت سے جا رہے ہیں، دیکھیں نا کہ میڈیا بھی ہمارے ساتھ متسبانہ رویہ رکھتا ہے. ہمارا کو جل جائے، ہمارا کو مر جائے، یا کوئی بلاسفیمی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو میڈیا بہت اس کو پرومنٹ کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب ابھی یہ ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ بلدیات الیکشن میں انہوں نے KPK میں اقلیتی کاؤنسلر کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد میں الیکشن ہوا تو وہاں بھی اقلیتی کاؤنسلر کو کرسچن یا مسلم سب انٹرفیت کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں سلیکشن کی طرف میں آؤں گا، میں سلیکشنز کی پوری بات کروں گا آپ کے ساتھ. میرے پاس ٹاپک ہے، میرے پاس سوال ہے، آپ کے ساتھ بات کریں گے. سلیکشن پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اب مجھے صرف چھوٹی سی ایک لائن میں مجھے کور کریں کہ آپ کی جماعت اب میں سمجھو سیاسی بھی ہے اور دونوں سمجھ لیں اس کو، دونوں یہ کلیئر ہو. جی یعنی آپ سیاست میں بھی کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اوکے. میرا پاسٹر جی سے سوال، پاسٹر جی بتائیں کہ کیا روزے مسیحیوں پر فرض ہے؟ جب ہم آن دا ہول دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، لیکن جب بائبل کی بات دیکھیں، جب تو روزہ رکھے تو اس کو میں فرض اس طرح سے کہتا ہوں کہ وقت کا یا مدت کا تعین نہیں ہے، لیکن روزہ کہا گیا ہے کہ رکھا جائے، جب بھی رکھا جائے، لیکن رکھا جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک مدت کا تعین نہیں کیا گیا کہ آپ اسی مہینے میں روزے رکھیں. وہ بعد میں اس کو کلیئر کروں گا کہ ہم ایک خاص ایام میں روزے کیوں رکھتے ہیں، لیکن ببلیکلی اس بات پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ اگر اس موسم میں روزے 40 رکھ لیتے ہیں تو آپ بعد میں نہیں رکھ سکتے. یہ ببلیکلی چونکہ ویریٹ کرتی بات. عبرانی جب ہم دیکھیں کانٹیکسٹ کو
تو عبرانی کانٹیکسٹ میں سال میں ایک روزے کی بات آتی ہے اور وہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تھا. یہ ایک خاص روزہ خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ رکھا جائے. وہ یوم کفارہ کا. یوم کفارہ. میں اس کی ورس آپ کو میں کوٹ کر دیتا ہوں. اخبار اس کا 16 باب 29 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ عہد عتیق میں کفارہ کے دن کا ایک روزہ، ایک قومی روزہ فرض تھا. جی، لیکن اسیری کے بعد اور یعنی ان ایام کے بعد 4 مزید روزے جو ہیں وہ دیے گئے جن کا ذکر ملتا ہے بائبل میں. یہ جو ہیں روزے مختلف ایام، عید پریم کے موقع پر بھی روزہ رکھا جاتا تھا نجات کے. اسرائیل وہ یہ روزے بعد میں دیے. لیکن جب ہم مسیحی روزوں کی بات کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے جو حکم دیا جب تو روزہ رکھے، اس کا مطلب یہ کہ روزہ فرض ہے لیکن مدت جو ہے وہ نہیں بتائی گئی. صحیح. اب مجھے صرف ایک چیز کو اس میں دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو کفارہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتا تھا تو اس کے لیے کیا سزا مختص کی گئی تھی، ان کو کیا سزا ملتی تھی؟ دیکھیں جی، یہ چونکہ قومی روزہ تھا اس لیے اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اس کو ڈیفینیٹلی اس کے جو اسرائیل کی جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا اسے جماعت میں سے کاٹ ڈالا جاتا تھا، یا وہ تصور ہی نہیں تھا کوئی بھی. یعنی پوری اسرائیلی جماعت جو ہے وہ اس دن روزہ فرض تھا. اور آج جو روزہ نہ رکھے اس پہ کیا سزا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں فضل کی تو میں نے پہلے کہا کہ وہ چیزیں نا گراس روٹ لیول پہ لے کے آتی ہیں ہمیں. چیزیں جو پرانے عہد نامے میں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی. میں اس کو بڑے زور دے کر کہوں گا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل کے دور میں آ کے ہم جو پیچھے عہد عتیق کی چیزیں تھیں ان کو ہم بھول جائیں. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا. تو جب وہ پورا کرنے آیا تو پورا کس طرح سے کہ وہ پہلے ایک حکم جو زنا نہ کرنے کا تھا اس کی روٹ کو لے لیا کہ بری نگاہ سے دیکھے گا تو زنا کر چکا. روزے کی جو یسوع مسیح نے روٹ دی، جہاں اس نے جڑ کو پکڑا، وہ یہ تھا کہ روزہ دکھاوے کا نہ ہو. ٹھیک ہے، وہاں اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیل لگا، اپنا تیرا چہرہ جو ہے وہ اداس نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں دکھاوے کی بات نہ کریں، ریاکاری کی بات نہ کریں. یسوع مسیح نے اس بات پہ انگلی رکھی، روزے کو ختم نہیں کیا. یہ یاد رکھیں، بہت سے مسیحی اس بات پہ کہتے ہیں جی روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روزہ رکھا جانا چاہیے. لیکن فضل کے دور میں جب بات آ جاتی ہے تو کیا فضل کے دور میں جب یسوع کے دور کی بات کرتے ہیں نا جی، جب نیا عہد نامہ آ جاتا ہے تو اس میں ہم روزہ نہ موسٹلی میں اونیر کہوں گا کہ ہمارے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اور ان کو فرض نہیں سمجھتے. دیکھیں آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یسوع مسیح کے شاگردوں پہ اعتراض کیا کہ یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو یسوع مسیح کا ایک جملہ ہی کافی ہے مسیحیوں کے لیے. اس نے کہا جب تک دلہا ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو روزہ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو کہتے ہیں فرض نہیں ہے، وہ فرض کر دیا گیا یسوع مسیح کے آنے تک. جس طرح سے ہم پاک شاہ کو ایک یادگار کے طور پہ منا رہے ہیں، وہ ایک فرض کے طور پہ ہم کر رہے ہیں. روزہ بھی یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو یہ روزہ رکھیں گے، مینز کہ وہ کسی بھی صورت میں رکھیں لیکن رکھا جائے گا. کیونکہ جب تو روزہ رکھے کا حکم جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو رکھی جا رہی ہے اس میں یسوع مسیح بیان کر رہے کہ اس طرح سے رکھا جانا چاہیے. تو یہ اس کو بالکل آزاد نہیں کر دیا مسیحوں کو روزہ رکھنا. میں یہ سمجھو کہ روزہ فرض ہے مسیحوں پر. جی فرض میرے پوائنٹ 40 روزے مسیحوں پر فرض نہیں، یہ 40 روزوں کی بات نہیں میں کر رہا. صحیح، میں روزے کی بات کر رہا ہوں. یعنی میں نے پہلے کہا کہ مدت کا تعین نہیں، بات کریں گے 40 کی بات آئیں گے. میرے تمام ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ مسیحوں پر روزے فرض ہیں. بعض اوقات مجھے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، غیر مسیح اور مسیح پوچھتے ہیں کہ ہم پہ روزے فرض نہیں ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس میرے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، پاسٹر جی کی بات کو سن سکتے ہیں کہ مسیحوں پر روزے اتنے ہی فرض ہیں جتنے کہ دوسرے قوموں پر. اب میں سوال کروں گا فادر جی کے ساتھ. فادر جی، روزہ کب اور کیسے رکھا جائے اور اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ وسیم، آپ کے سوال میں 3 چیزیں ہیں، جی کب، کیسے اور پھر روزے کی مدت کتنی ہونی چاہیے. پاسٹر جی ایک حوالہ کوٹ کر رہے تھے ابھی، خدا مجھے سوال مسیح جب روزے کے بارے میں تعلیم دے رہے تھے، مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب 16 تا 18 آیات.
खुदा यीशु मसीह ने कब और कैसे रोजा रखना चाहिए ये वहां पर बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। अभी कब रखना चाहिए सिर्फ मैं इस पर बात थोड़ी सी करना चाहूंगा। हम जो मसीही हैं और कलीसिया का हिस्सा है, कलीसिया हमारी मदद और रहनुमाई करते कि हमने रोजे कब रखने हैं। आमतौर पर रोजा साल के दौरान किसी भी वक्त रखा जा सकता है। आपके कुछ मकासद हैं, खास मकसद है तो आप उस मकसद के साथ रोजा रख सकते हैं। लेकिन कब रखना चाहिए? पहली सतह पर कलीसिया हमारी मदद करती है कि साल के दौरान आमद के इतवार आते हैं, क्रिसमस का मौसम आता है, उसके बाद रोज़ों का मौसम आता है, ईस्टर का मौसम, और साल के दौरान जो आम इतवार हैं वो हम खुदा की परस्तिश करते हैं उन दिनों में भी। ये रोज़ों के अयाम हैं जो कलीसिया ने हमारी मदद रहनुमाई की है कि हम रोज़े रखें। अभी बाइबल की रोज से एक और भी इसका जवाब आता है कि रोजा हमें कब रखना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे। ये नहीं कहा कि तूने जनवरी में रखने हैं, फरवरी में रखने हैं, मार्च, अप्रैल या किसी और महीने में। इस चीज का तयन नहीं किया गया। खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे। जब भी आपके पास एक मकसद है, जरूरत है आपको कि आप खुदा के साथ मेल करना चाहते हैं, बंदगी और रियाजत करना चाहते हैं, आप रोजा रख सकते हैं। अब मैं अतीक में जाना चाहता हूँ। वहाँ पे जब जो योम कफारा के एक दिन का रोज़ा उन पे लाजिम था तो उसमें हमें 12 घंटे का रोज़ा मिलता है, तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। वहाँ पे हमें टाइमिंग इसकी मिलती हैं। लेकिन जब हम नए एहतनामे में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें टाइमिंग्स नहीं मिलती। मैं आपको इस बात का जवाब अभी देता हूँ। अभी आप पहली से तीसरी चीज पर जा रहे हैं, कब और कैसे रखना चाहिए। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, कैसे रखना चाहिए। यीशु अलैहि मसीह फरमाते हैं कि तू अपने सर पर तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आसमानी बाप जो तुझे पाशीदगी में देखता है वो तुझे अजर दे। खुदा यीशु अलैहि मसीह रोजा रखने का तरीका भी सिखा रहे। फकी और फरीसी जब रोजा रखते थे तो देखें वो अपने चेहरे बनाते थे, फिर वो जिन दिनों में रोजा रखते थे वो दिन आमतौर पर मंडी के होते थे कि लोग उनको देखते थे, फिर उन्हें रोजादार जानते थे, उनकी तारीफ करते थे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो अपना अजर पा चुके। तो हमने जो रोजा रखना, हमने अपने सर में तेल डालना है, मुंह धोना, यानी फ्रेश आपने रहना है। आपने लोगों को ये नहीं दिखाना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं बड़ी बंदगी और रियासत कर रहा हूं। इसमें अजर नहीं है, इसमें फजल नहीं है। पाशीदगी में हमने रोजा रखना, ये हमारे और हमारे खुदा के बीच में है। खुदा उसका हमें अजर देता है। अभी तीसरी बात कि इसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए। पास्टर जी ने यह भी कहा था, ये कहा गया कि जब तू रोजा रखे, मुद्दत का तयन नहीं किया गया। बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां पर एक दिन का रोजा भी रखा गया। बाइबल मुकद्दस में ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जहां पर हफ्ते में 2 बार रोजा रखा जाता था। फिर एक ऐसा मौका भी है जहां पर हमें 4 दिन के रोजे का भी जिक्र मिलता है, और ये कुजात की किताब 11वां बाब उसकी 40वीं आयत में है। वहां पर लिखा हुआ है कि साल में 4 दिन इसराइल की बेटियां रोजा रख कर यफ्ता जलादी की बेटी पर नोहा करती थी। बाइबल मुकद्दस में 7 दिन के रोजे का भी जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में 40 दिन के रोजे का भी जिक्र है, 5 दिन के रोजे का भी जिक्र है, और गैर मुअय्यना मुद्दत के रोजे का भी जिक्र है। जब यूनुस नबी जाकर नैनवा के लोगों को खुदा का पैगाम देते हैं कि तौबा करो, तो वहां पर ये लिखा हुआ कि नैनवा के लोगों ने रोजा रखा है। अभी कितनी मुद्दत का रखा है ये वहां पर नहीं लिखा हुआ। रास्तर की किताब उसका 4 बाब 16 आयत में हमें 1 दिन और 3 दिन का रोजा मिलता है। बिल्कुल डिफरेंट रोजे रखे गए हैं, डिफरेंट मुद्दत है वो। ये 1 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, इनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। अभी आज के दौर में सवाल ये उठता है कि आज के दौर में हमें कितनी मुद्दत का रोजा रखना चाहिए। या आमतौर पर हमारे लोग कहते हैं कि एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखना चाहिए। अच्छा,
पर्सनली तौर पे मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो संडे का रोज़ा रखते हैं, उनका चर्च हमें से उन्हें सिखाता है कि हमें संडे का रोज़ा रखना है, तो उस पर क्या कहेंगे? जी, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि उनमें कितने मेन लाइन चर्चेज हैं जो ये तालीम देते हैं। मेन लाइन चर्चेज से मुराद, ये लफ्ज़ तो कई दफ़ा बड़ा ऑफेंसिव है, लफ्ज़ आम तौर पे लिया जाता है। मेन स्ट्रीम या मेन लाइन चर्च जो है वो पूरी दुनिया में जो चर्च सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑथेंटिक की बात मैं कर रहा हूँ। रोमन कैथोलिक चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ बाकी चर्चों को फिर किस तरह से मुझे यहाँ ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम जितने चर्चेज हैं, चाहे वो हमारा प्रेस्बिटेरियन चर्च है या रोमन कैथोलिक चर्च है, हम ये तालीम नहीं दे रहे। ठीक है, ये तालीम देने वाले पे डिपेंड करता है कि आया वो इल्म इलाहियात से वाकिफ है या नहीं है। हम किसी ऐसे शख्स को जो है वो बाकायदा पादरी साहब या पास्टर साहब नहीं मानते जो बाकायदा तालीम याफ्ता ना हो सेमिनरी से। आज पाकिस्तान का एक अलमी है कि हम 4 दिन किसी भी पादरी साहब के साथ फिरते हैं, हम पास्टर हो जाते हैं। पहले वो असिस्टेंट पास्टर, फिर पास्टर, फिर सीनियर पास्टर और फिर बिशप साहब के दर्जे तक। लेकिन मैं ये कहूँगा जो बुनियादी तालीमात हैं उनको देखने वाले के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे। अगर तो मादर पिदर आज़ादी चाहिए तो फिर चर्च के सिस्टम से बाहर आ जाए। पाक कलाम ये नहीं सिखाता। पाक कलाम में चर्च के जो फादर्स हैं या अबाए कलीसिया जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने जो फैसले किए हैं वो चर्च की तालीम के मुताबिक हैं। यीशु मसीह ने कहा जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के साथ जब मेरी डिस्कशंस होती है तो वो बताते हैं कि यीशु मसीह के चले जाने के बाद शागिर्दों ने संडे का रोज़ा क्या उनको छोड़ दिया था, उसको क्या रखा करते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इतवार शुरू कब हुआ इसको देखने की ज़रूरत है। पहला दिन हफ्ते का, मैं इसको इतवार भी नहीं कहूँगा, मैं पहला दिन कहूँगा हफ्ते का। मसीह के जाने के बाद, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत अरसे तक शागिर्द जो हैं वो यहूदी तरीके के मुताबिक ही इबादत करते रहे। हम देखते हैं अमाल की कलीसिया में कि वो जाकर हैकल में जमा हुआ करते थे। बाद में वहाँ से कॉन्सेप्ट आया घरेलू कलीसियाओं का। जैसे हम देखते हैं मुकद्दस पतरस को जब पकड़ा गया तो वहाँ पर घरेलू कलीसियाओं का जिक्र है, क्योंकि वहाँ से रिहाई पाने के बाद वो उस घर में गए जहाँ पर कलीसिया जमा थी। सो घरेलू कलीसियाओं का वहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है। फिर आगे आके सिस्टम्स में आ गए चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, और फिर इस्लाही कलीसिया के दौर में बड़े चर्चेज जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल गए। अब यहाँ पे जो यहूदी तरीके के मुताबिक इबादत करते रहे, जब उस वक्त तक इतवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फिर हफ्ते का पहला दिन यीशु मसीह के जी उठने की निस्बत से जब इबादत का दिन ठहराया गया तो उस वक्त ये तारीख में मुझे कहीं नहीं मिलता कि इतवार को रोज़ा रखा किसी ने। कलीसिया के जब स्टार्ट किया तो कलीसिया ने ये फैसले किए, जो इब्तदाई कलीसिया बनी, जो हमारे सरबराहान बने, उन्होंने ये बताया कि इतवार को रोज़ा इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो खुशी का दिन होता है, जी, जमा होने का दिन है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ठीक हो गया। थैंक यू पास्टर जी।